دعوت و تبلیغ کو نقصان پہنچانے میں میں یہ سمجھتا ہوں ان میں اختلاف پیدا کرنے میں دیوبند کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بعض دیوبند کے مفتیوں کو جنہوں نے اختلاف کو ہوا دی ہے اور رجوع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور وہ اس قابل نہیں رہے کہ اب وہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہوں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اور کوئی کام کریں تاکہ امت کے اندر اختلاف اور اختلاف پیدا نہ ہو۔ یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک کا اکثریت کا رجوع جو ہے وہ نظام الدین کی طرف ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے اندر 99% کے مسلمانوں کا رجوع دعوت و تبلیغ کا نظام الدین کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے اندر بھی چند لوگوں کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ نظام الدین کو پسند کرتے ہیں، نظام الدین کو چاہتے ہیں۔ لہٰذا جنہوں نے یہ اختلاف پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ باقی تو یہ ہیں جنہوں نے شورا بنائی، صحیح، ڈائمنڈ والے اور گجرات والے، صحیح، میں تو وہاں موجود تھا۔ صحیح، عبدالوہاب صاحب تو مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے ساری انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان کے شورا کو بٹھا کے بیان دیا، سارے انڈیا والے نظام الدین کا اللہ سب نظام الدین اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے جو کلپ دیکھا ہے، اس کلپ کے اندر یہ مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے اختلاف میں دارالعلوم کے مفتیان کرام کا بڑا ہاتھ رہا ہے، اور دارالعلوم کے مفتیان نے تبلیغ جماعت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ مفتی صاحب کہاں کے ہیں؟ جب میں نے اس کی تحقیق کی تو یہ مفتی صاحب، ان کا نام مفتی نعیم صاحب ہے، پاکستان کراچی کے، لیکن اب اس دنیا میں نہیں رہے، مرحوم ہو چکے ہیں۔ یہ بیان بھی پرانا ہے، لیکن یہ بیان ابھی 2 دن پہلے مرکز نظام الدین میں ایک شخص رہتے ہیں اور وہ ایک چینل چلاتے ہیں راہ ہدایت کے نام سے، انہوں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پھیل گیا اور بہت سارے اچھے برے کمنٹ سبھی طرح کے آنے لگے۔ پھر اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے چینل کے اس ویڈیو کے کمنٹ کو بند کر دیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم نے تبلیغی جماعت کو کیا دیا۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد 20ویں صدی کے شروع میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند ہی کے فیض یافتہ تھے، اور ان کی پوری علمی و روحانی تربیت اس ادارے کی فضا میں ہوئی۔ دارالعلوم کے اساتذہ، خاص طور پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ نے جو فکر عام کی تھی، مولانا الیاس نے اسے ایک زندہ اور عملی تحریک کی شکل دی۔ تبلیغی جماعت کے بانی اور اکابر سب دارالعلوم کے فیض یافتہ تھے۔ ان کی عملی اور روحانی تربیت نے ہی اس تحریک کو جنم دیا۔ آج تبلیغی جماعت دنیا کے تقریباً ہر ملک میں موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان اس تحریک کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، نماز، قرآن و سنت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی فکری بنیاد کا نتیجہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے رکھی تھی۔ دارالعلوم دیوبند نے دین کی حفاظت اور علمی ذخیرے کی بقا کو یقینی بنایا، جبکہ تبلیغی جماعت نے دین کے عملی پہلو کو زندہ کیا۔ گویا ایک نے دماغ کو روشن کیا تو دوسرے نے دل کو زندہ کیا، ایک نے علم کی شمع جلائی تو دوسرے نے اس شمع کی روشنی کو گلی کوچوں تک پہنچایا۔ دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت کا رشتہ استاذ اور شاگرد کا ہے، فکر اور عمل کا ہے، جڑ اور شاخ کا ہے۔ دونوں ایک ہی درخت کے 2 پہلو ہیں، ایک کی بنیاد علم پر ہے، دوسرے کی بنیاد دعوت پر ہے۔ اگر دارالعلوم نہ ہوتا تو تبلیغی جماعت کی فکری اساس نہ ہوتی، اور اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو دارالعلوم کا فیضان عوام کی زندگیوں تک نہ پہنچتا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے امت کو علم و فکر کی غذا دی، اور تبلیغی جماعت نے اسی غذا کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ دونوں مل کر دین کی بقا اور امت کی اصلاح کا وہ حسین امتزاج ہیں جس نے صدیوں سے اسلامی دنیا کو نئی توانائی اور نئی روشنی بخشی ہے۔ اور مولانا الیاس کے متعلق دارالعلوم دیوبند کے کیا نظریات ہیں، میں اس کے لیے آپ کی خدمت میں دارالعلوم کا ایک فتویٰ پیش کر رہا ہوں جو دارالعلوم کی آن لائن ویب سائٹ پر پڑا ہوا ہے، آپ حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں۔
उन्वान मौलाना इलियास कौन थे? सवाल, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ। तबलीग के बारे में पूछना चाहता हूँ। मौलाना इलियास कौन थे और ये लोग तबलीग वाले क्या करते हैं? अक्सर वो हमारे पास आते हैं और ऐसा तबलीग करते हैं जैसा कि हमें कुछ मालूम ही ना हो। वो हमें 3 दिन जमात में निकलने के लिए दावत देते हैं। हम उनको क्या जवाब दें और उनके साथ कैसा मामला करें? ज़ाती तौर पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आए और हमारी तालीम में खलल डाले। इनके बारे में मुझे कुछ रहनुमाई अता फरमाएं। क्या वो कोई नया तरीक़ा या फ़िरक़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नीज़ वो किस इमाम के मानने वाले हैं? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना इलियास साहब हिंदुस्तान के मारूफ ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के मशहूर कस्बा कांदले से ताल्लुक़ रखने वाले एक जय्यद व बाकमाल आलिम दीन इस्लाम के बड़े दाई व मुबल्लिग और इस्लाह उम्मत की फ़िक्र में हमा वक्त बेचैन रहने वाले एक बाहिम्मत और अज़ीम इंसान थे। हनफीउल मज़हब मसलक उलमाए देवबंद के तर्जमान और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी के हम असर थे। तबलीग वाले लोगों को दीन के बुनियादी अरकान नमाज, रोज़ा वग़ैरह की दावत देकर उनकी ज़िंदगी में सहाबा वाली सिफ़ात पैदा करने की कोशिश और उनकी पूरी ज़िंदगी खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ियात के मुताबिक गुजारने की दावत व तबलीग करते हैं। तबलीग वाले आपके पास आएँ तो आप उनकी बात गौर से सुना करें, क्योंकि हर शख्स दीन का मोहताज है और हर एक को इस्लाह की ज़रूरत है। और अपनी तालीम का ख्याल रखते हुए फ़ारिग औक़ात में जमात में लगाने की कोशिश करें। ये कोई नया फ़िरक़ा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उम्मत को मौजूदा पस्ती से निकालने और लोगों में फ़साद व बिगाड़ के इस्लाह की फ़िक्र कोशिश करते हैं। इसके लिए वो लोगों के हालात और ज़रूरियात और तकाज़ों को सामने रखते हुए एक आसान सी तरतीब की पाबंदी पर ज़ोर देते हैं, जिसकी तकमील कोई दुश्वार नहीं होती। इस जमात में हर मसला के हक़ के मानने वाले मौजूद हैं। तफसील के लिए देखिए मौलाना मोहम्मद इलियास और उनकी दीनी दावत, आपके मसाइल और उनका हल और फतावा महमूदिया वग़ैरह। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाजरीन, ये आपने देखा, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।